اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نطفہ 40 دنوں کے 2 مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں 40 یا 45 راتیں رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، تو دونوں باتوں میں سے اللہ عز و جل جو بتائے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے اے رب یہ مرد ہے یا عورت، پھر دونوں میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا عمل، اس کے قدموں کے نشانات، اس کی مدت عمر، اس کا رزق، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی چیز نہ بڑھائی جاتی ہے نہ کم کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 6725۔ سامعین کرام، تو پتہ چلا انسان کے نصیب کے بارے میں۔ انسان کا نصیب، نصف عمل، زندگی کی مدت، موت، رزق وغیرہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر وہ جب بچہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھی۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے 6748۔ ایسے میں یہ کہنا کہ یہ تحریریں کسی خاص مہینے یا خاص مقرر دن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، درست نہیں ہے۔